بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين وقال المولى اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها 3 حيض۔ دیکھیے بیوی باندھی ہے کسی کی، مسئلہ اسی کا چل رہا ہے نا، اوپر بھی اسی کا مسئلہ تھا۔ تو کسی کی باندھی ہے بیوی تو وہ 2 ہی طلاق کا محل ہے، 3 کا محل ہے نہیں، 2 ہی میں حرمت غلیظہ ہو جائے گی۔ تو ایسی بیوی سے کیا کہا شوہر نے کہ اذا جاء غد فانت طالق سنتين، کہ جب کل آئندہ دن آ جائے گا تو تمہیں 2 طلاقیں ہیں، یعنی طلاق مغلظہ ہے، یہی نہ ہوا۔ ادھر شوہر نے یہ کہا اور ادھر آقا نے کیا کہا، اذا جاء غد فانت حرۃ، جب کل کا دن آ جائے گا تو پھر تم آزاد ہو۔ تو دیکھیے دونوں نے کیا کیا ہے، دونوں نے، شوہر نے اپنی طلاق کو اور ادھر آقا نے اپنی طرف سے آزادی کو کل کے آنے پر معلق کیا ہے، کل کے آنے پر معلق کیا ہے۔ تو دونوں ایک ساتھ اس سے متصل ہوں گے۔ جب آئندہ کل آئے گا تو آئندہ کل جب آئے گا تو یہ عتق بھی اس کے اوپر پڑے گی اس حالت میں کہ وہ باندھی ہے، کہ آزاد ہونے کے بعد پڑے گی۔ کل کا جب دن آئے گا تو یہ آزادی جو اس کے اوپر پڑے گی، واقع ہوگی، تو باندھی ہونے کی حالت میں پڑے گی یا آزاد ہونے کی حالت میں؟ باندھی ہونے کی حالت، جب بھی نا اس کا فائدہ ہوگا۔ اور سیم اسی طریقے سے اس نے بھی کہا ہے کہ جب کل کا دن آئے گا تو تمہیں 2 طلاقیں ہیں، تو اس کی طلاق بھی جو 2 ہے وہ بھی کل آئندہ دن آنے کے وقت اس پر پڑے گی اس حال میں کہ وہ باندھی ہے۔ تو آزادی سے ہم سے بحث نہیں ہے، اصل ہم سے بحث کس سے ہے؟ طلاق سے ہے۔ تو طلاق دکھانا ہے کہ طلاق جو پڑے گی اس کے اوپر آئندہ کل آنے کے وقت تو وہ اس کے باندھی ہونے کی حالت میں پڑے گی، اور جب باندھی ہونے کی حالت میں 2 طلاقیں پڑ جائیں تو وہ مغلظہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں مان سکتے کہ نہیں پہلے آزادی واقع ہوگی پھر اس کے بعد طلاق واقع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ حرمت غلیظہ ہو گئی، لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اب رہی عدت کی بات، تو کہہ رہے وعدتها 3 حیض، اور اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ حالانکہ جب باندھی ہونے کی حالت میں طلاق پڑی ہے، حرمت غلیظہ 2 ہی سے ہو گئی، تو عدت بھی 2 ہونی چاہیے۔ کہہ رہے نہیں، عدت اس کی کیا ہوگی؟ 3 حیض ہوگی۔ واضح، یہ تو بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عدت 3 حیض ہو رہی، یہ تھوڑا سا ہے باریک، اس میں تھوڑا سا ابہام ہے جس کو آگے بتائیں گے۔ کہہ رہے ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ امام اعظم اور امام ابو یوسف شیخین کے نزدیک ہے کہ 2 طلاق باندھی ہونے کی حالت میں پڑے گی اور مغلظہ ہو جائے گی۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا ایک روایت کے مطابق، مطلق ان کا یہ مذہب نہیں ہے مگر ایک روایت ان سے یہ ہے اختلاف والی، زوجہا یملک الرجعۃ، کہ اس صورت میں اس کا شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ کیسے؟ جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا۔ اوپر والے مسئلے میں کیا تھا کہ باندھی منکوحہ سے کہا انت طالق سنتین مع عتق مولا کے، تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر مع کو بعد کے معنی میں لیا گیا کیونکہ اس کے اندر علت کا یہ شرط کا معنی پایا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے آزادی پہلے ہوگی اور طلاق بعد میں ہوگی، اور طلاق بعد میں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ آزاد ہونے کے وقت ہوگی، تو 2 طلاق مغلظہ نہیں ہو رہی تھی، وہ رجعت کا مالک ہو رہا تھا۔ تو امام محمد کہتے ہیں کہ یہاں بھی ویسے ہی ہے کہ وہ رجعت کا مالک ہوگا، یعنی وہ محل 3 طلاق کا محل ہو گئی،
اور 2 ہی طلاق دی ہے اس نے، اس لیے 1 طلاق ابھی باقی ہے، رجعت طلاق رجعی ہوئی۔ لأن الزوج، اب یہ دلیل ذرا سنیے گا، دلیل سنیے گا، پھر آپ سوچئے گا کہ یہ دلیل کہاں تک کتنی سٹیک واقع ہوتی ہے اور کتنا اس کے اندر سقم ہے اور کتنی اس کے اندر کمی ہے۔ کہہ رہے لأن الزوج قرن الایقاع باعتاق المولا، کہہ رہے دیکھیے اس لیے کہ شوہر نے ایقاع طلاق یعنی تطلیق اور طلاق، اعتاق اور عتق الگ الگ چیزیں ہیں نا بھائی، تطلیق یہ فعل ہے اور طلاق یہ اسی فعل کا اثر ہے، اعتاق یہ فعل ہے اور عتق یہ اسی کا اثر ہے یعنی انفعال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ شوہر نے ایقاع طلاق کو اعتاق مولا کے ساتھ ملا دیا ہے، کہ جہاں اعتاق وہیں تطلیق، دونوں کو ملا دیا ہے۔ کیوں؟ کیسے آپ نے سمجھا ملا دیا ہے؟ حیث علقہ بالشرط الذی علق بہ المولا العتق، اس وجہ سے کہ شوہر نے اپنے ایقاع طلاق کو یعنی تطلیق کو اسی شرط پر معلق کیا ہے جس شرط پر آقا نے عتق کو معلق کیا ہے۔ حالانکہ آقا نے عتق کو معلق کیا ہے کہ اعتاق کو معلق کیا ہے، میری جانب سے تو آزاد ہے، یعنی میں آزاد کرتا ہوں کب؟ جب کل کا دن آئے گا، ہے نا یہ لیکن یہاں عتق کہہ دیا ہے۔ چلیے وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ، اور معلق جیسے اعتاق ایقاع طلاق یہ معلق ہو گیا، اور معلق جو ہوتا ہے وہ شرط کے وقت سبب بن کر منعقد ہوتا ہے۔ تطلیق یہ سبب ہے، کس کا سبب ہے؟ طلاق کا۔ تطلیق یہ فعل ہے، یہ سبب ہے، جب تطلیق پائی جائے گی تو طلاق پائی جائے گی۔ تو اب اگر تطلیق اپنے فعل کو معلق کر دیا ہو کس کے اوپر؟ کسی شرط کے اوپر، تو جب شرط پائی جائے گی اسی وقت یہ فعل جو ہے، یہ جو سبب ہے، اسی وقت سببیت کا کام کرے گا۔ وہ ابھی سے نہیں سببیت کا کام کر رہا ہے، آپ کی جانب صرف تکلم پایا گیا، ابھی صرف جو ہے اس سبب کا تکلم پایا گیا، لیکن وہ سبب کب ہوگا؟ جس شرط پر معلق کیا ہے وہ شرط جب آ جائے گی جبھی جا کر کے وہ سببیت کا کام کرے گا۔ جب سبب بنے گا تو پھر اس کے بعد مسبب پایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مسبب پایا جائے گا، یعنی تطلیق کے ساتھ طلاق پائی جائے گی۔ تو اب بتائیے شرط کون ہے؟ یہاں شرط کسے قرار دیا ہے؟ مجیء غد کو، جب کل کا دن آ جائے گا تو تجھے طلاق ہے، تو شرط کسے قرار دیا ہے؟ مجیء غد کو۔ لیکن یہاں پر صاحب فتح القدیر کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پر جو مصنف نے جو وضاحت کی ہے ان کی دلیل کی، امام محمد کی دلیل کی جو وضاحت کی ہے، تو اس میں شرط کس کو قرار دے دیا ہے؟ عتق کو قرار دے دیا ہے۔ کہہ رہے وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ، اور معلق یعنی تطلیق، یہی معلق ہے، وہ سبب بن کر منعقد ہوگا شرط کے وقت، جس وقت شرط پائی جائے گی، ابھی صرف تکلم ہوا اس کا۔ وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقِ، اور عتق یہ اعتاق سے ملا ہوا ہے۔ تو علامہ ابن حمام نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ صاحب ہدایہ نے شرط کسے مان لیا ہے؟ عتق کو مان لیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے عتق کو شرط مانا ہو، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ان کی وہ بات، مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجیء غد ہی کو مانا یہاں پر۔ تو مان لیجیے مجیء غد ہی لیجیے، کہہ رہے وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقِ، اور عتق یہ اعتاق سے ملا ہوا ہوگا، یعنی اعتاق سبب ہے، عتق اس کا مسبب ہے، یعنی اعتاق علت ہے، عتق معلول ہے اس کا، اور یہ دونوں مقترن ہوں گے، ایک ساتھ پائے جائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے۔ کیوں مجھ سے ملا ہوا ہے عتق؟ کہہ رہے لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ، کیونکہ یہ یعنی اعتاق عتق کی علت ہے، اور عتق کی علت ہے تو علت اور معلول دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے،
اس میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا علت اور معلول میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے کہ ایک پہلے ہو اور دوسرا بلا فصل بعد میں ہو اس سے متصل ہو کر کے، یا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر جو انہوں نے مانا ہے وہ دونوں ایک ساتھ مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ دونوں ایک ساتھ مانا۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، علت پہلے ہوتی ہے اور اس کا جو معلول اسی سے متصل بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مقارن ہے، عتق جو ہے معلول وہ اپنے علت اعتاق اس کے مقارن ہے، ایک ساتھ ہے، چل رہا ہے۔ دلیل اس کی کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے اس کی دلیل استطاعت مال فعل ہے۔ اس کی بحث پڑھی آپ لوگوں نے؟ استطاعت مال فعل کی بحث نہیں پڑھی ہے شرع قائد میں؟ کوئی کام آپ کرتے ہیں، پڑھیے نا، کوئی کام آپ کرتے ہیں تو یہ فعل ہو گیا، مگر وہ فعل اس وقت تک نہیں واقع ہوگا جب تک کہ استطاعت نہ ہو۔ استطاعت اگر نہیں ہے تو فعل نہیں واقع ہوگا۔ تو استطاعت یہ ہو گئی علت، قدرت یہ ہو گئی علت، اور فعل اس قدرت سے جو واقع ہوگا وہ ہو گیا معلول۔ تو اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ استطاعت جو ہوتی ہے یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اگرچہ علت معلول ہے۔ استطاعت فعل کے ساتھ ہوا کرتی ہے، فعل سے پہلے نہیں ہوگی، اور بعد میں وہ فعل بعد میں ہو اور استطاعت پہلے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر استطاعت پہلے ہو، قدرت پہلے ہو اور فعل بعد میں ہو تو مانا جائے گا کہ فعل بغیر قدرت کے ہے۔ فعل کیا ہے؟ بغیر قدرت کے، قدرت الگ ہے اور فعل کیا اس کا اس کے بعد آ رہا الگ ہے۔ تو اس لیے وہاں پر کیا مانا گیا کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہے، آپ کام کرتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ استطاعت جڑی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ استطاعت ہے اور کام جو ہے بعد میں ہو، نہیں، استطاعت کے کام کے ساتھ ساتھ استطاعت آپ کی قوت جو ہے اور جو قدرت ہے وہ اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ چلیے، جس سے فعل واقع ہوتا رہتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے استطاعت مال فعل ہے کہ استطاعت جو علت ہے، فعل جو معلول ہے، ان دونوں کا اقتران ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اعتاق علت اور عتق معلول دونوں کا اقتران ہے، دونوں کیا ہے؟ ایک ساتھ ہیں۔ تو اب جب دونوں ایک ساتھ ہیں تو کل کا دن جب آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ اعتاق پایا جائے گا، اور اعتاق کے ساتھ ہی عتق بھی پایا جائے گا، اعتاق کے ساتھ ہی عتق بھی پایا جائے گا۔ تو جب اعتاق کے ساتھ عتق بھی پایا جائے گا تو ادھر تطلیق اور طلاق ہے، تطلیق اور طلاق ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے کیا ہوا؟ صحیح ہے کہ جب یہاں پر آپ ایک ساتھ مان رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ساتھ ہوگا، ہماری دلیل یہی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تطلیق اور طلاق کو ایک ساتھ نہیں مان رہے ہیں، تطلیق اور طلاق کو ایک ساتھ نہیں مان رہے ہیں، اس کو الگ الگ مان رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ اعتاق اور عتق یعنی اس کا آزاد ہونا پایا گیا، تو جس وقت آزاد ہونا اعتاق کے ساتھ پایا جائے گا تو اس کے اوپر کیا پایا جائے گا؟ اس سے اتصال کس کا ہوگا؟ تطلیق کا ہوگا، اور طلاق کا اتصال اس سے نہیں، طلاق اس کے بعد ہوگی، طلاق جو ہے اس کے بعد ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب وہ آزاد ہو چکے گی۔ بات سمجھائی بھائی؟ تطلیق اور طلاق ان دونوں کو ایسے کیجیے، ملائیے نہیں، اور ادھر اعتاق اور عتق ان دونوں کو ملا دیجیے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو معلق کس کے اوپر کیا گیا ہے؟ کل کے آنے پر۔ اب جب کل کا دن آئے گا تو اعتاق اور عتق دونوں ایک ساتھ، اعتاق اور عتق دونوں ایک ساتھ، تو اعتاق اور عتق دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے تو اس سے اتصال ہوگا کس کا؟ تطلیق کا۔ تطلیق کے بعد طلاق ہوگی، تو طلاق کا وقوع جو ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے؟ عتق کے بعد ہو رہا ہے، عتق کے متصل ہو کر کے اس کے بعد ہو رہا ہے، اور عتق جب ہو گیا تو آزاد ہو گئی وہ، اور اب جب آزاد ہو گئی تو 3 طلاق کا مال ہو گئی، اور 2 ہی طلاق اس نے دی ہے، لہذا وہ رجعت کا مالک ہوگا۔ ہماری جانب سے سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ یہ ناانصافی کیوں کی گئی؟ بھائی اعتاق اور عتق میں اگر علت معلول کا رشتہ ہے تو تطلیق اور طلاق میں بھی تو وہی رشتہ ہے، کیوں آپ نے جو ہے یہاں پر ایسا کیا ہے؟ تو وہ چیز یہاں پر نہیں بتائی گئی ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے،
امام محمد نے اپنی دلیل کے اندر ایسا کیوں واقع ہوا ہے وہ یہاں پر نہیں واضح کیا گیا ہے. اس لیے علامہ ابن حمام نے جو صحیح توجیہ اس کی ہے امام محمد کی دلیل کی وہ اپنے طور سے وہاں پر انہوں نے کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک کو جوڑ دیا اور ایک کو الگ الگ کر دیا. کچھ وجہیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر جوڑا گیا ہے اور یہاں پر دونوں کو الگ الگ کیا گیا ہے. اصل یہی ہے کہ علت جو ہوتی ہے معلول سے متصل ہوتی ہے مگر معلول علت سے متصل ہو کر بعد میں پایا جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ علت اور معلول جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ علت اور معلول دونوں میں تعقیب ہوا کرتی ہے. ایک کی تقدیم دوسری کی تاخیر. یہ اور بات ہے کہ اتصال رہتا بلا فصل رہتا ہے, اتصال رہتا ہے تو ایک پہلے اور ایک بعد میں متصل ہو کر کے یہی اصل ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تطلیق اور طلاق میں ہم نے اس کو یہی مانا کہ ایک پہلے اور ایک بعد میں ہے, اور اعتاق اور عتق میں ہم نے پہلے نہیں مانا, دونوں کو ایک ساتھ مانا. عتق اور اعتاق دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آزاد کرنا کسی غلام کو یہ کیا ہے؟ یہ مندوب ہے, مستحب ہے, اور طلاق دینا محظور ہے, ممنوع ہے نا. تو طلاق دینا یہ ممنوع ہے, لیکن پھر بھی اگر طلاق دیتا تو واقع ہو جائے گی. تو جب طلاق دینا ممنوع ہے تو وہاں پر جلد بازی نہیں دکھائی جائے گی. وہاں پر بہتر ہی ہے کہ تقدیم و تاخیر مانی جائے, تطلیق پہلے اور طلاق اس کے بعد تھوڑا تاخیر ہی سے ہو. اور یہ چونکہ مندوب ہے, مستحب ہے, تو اس وجہ سے دونوں ایک ساتھ رہیں گے, دونوں ایک ساتھ رہیں گے, تقدیم و تاخیر اس میں نہیں ہوگی. اس کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہے بیع صحیح اور ایک ہے بیع فاسد. تو بیع صحیح ہے اور بیع فاسد غلط ہے. بیع سے ہوتا کیا ہے؟ مبی کے اوپر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. تو اگر بیع صحیح طور پر بیع ہوئی ہے تو ایجاب و قبول کے ہوتے ہی چاہے مشتری مبی پر قبضہ کرے یا نہ کرے, اس مبی کے اندر بیع مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تقدیم و تاخیر وہاں پر نہیں کہ بعد میں نہیں اتنا اور کام کرے تب جا کر کے ہوگی. اس کے برخلاف جو بیع فاسد ہے, تو بیع فاسد کے طور پر اگر بیع ہوئی ہے تو جب تک قبضہ نہ کر لے مبی کے اوپر اس کی ملکیت اس میں ثابت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ممنوع ہے, بیع فاسد ممنوع ہے, اس لیے وہاں پر تیزی نہیں دکھائی جائے گی. کیونکہ ممنوع ہے تو حکم یہی اس کو ختم کیا جائے, اس کو کیا ہے؟ ختم کر دیا جائے. لیکن اس نے جب قبضہ کر لیا تو اب ملکیت ثابت ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ آزاد کرنا یہ مندوب ہے, شرع کو مطلوب ہے, لہذا وہاں پر اعتاق اور عتق دونوں ایک ساتھ رہیں گے, جلدی ہوگی اس میں. اور طلاق کیا ہے؟ یہ محظور ہے, لہذا وہاں پر تطلیق اور طلاق دونوں کو ایک ساتھ نہیں کریں گے, بلکہ متصل تو رہے گا مگر تقدیم و تاخیر کے ساتھ رہے گا. یہ اصل ہے امام محمد کی دلیل. لیکن یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے اس میں اس کی جانب اشارہ نہیں کیا گیا ہے, جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ناانصافی کیوں کی گئی. یہاں تو آپ نے ملا دیا اعتاق اور عتق کو, اور تطلیق اور طلاق کو نہیں ملایا, وہاں پر تقدیم و تاخیر کرنا ہے. چلیے, تو صاحب عنایہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر مصنف صاحب ہدایہ نے جو امام محمد کے قول کی دلیل کی وضاحت کی ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح طور پر بیان نہیں کی گئی ہے. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اور معلق شرط کے وقت سبب بن کر منعقد ہوگا جب شرط پائی جائے گی, اور عتق یہ اعتاق سے ملا ہوا ہوگا, کیونکہ اعتاق یہ عتق کی علت ہے. تو عتق کی علت ہے تو کیا مطلب ملا رہے گا, وہ کہ ہاں ملا رہے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ استطاعت مال فعل, کہ استطاعت یہ علت ہوتی ہے فعل کے صادر ہونے کی, اور وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ استطاعت اور فعل دونوں متصل ہوتے ہیں, آپ کام کرتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ استطاعت بھی لگی رہتی ہے. فیکون التطلیق مقارنا للعتق ضرورتا. تو اب آپ کی تطلیق, طلاق نہیں, آپ کی تطلیق جس کو آپ نے مقترن کیا تھا کس سے؟ آقا کے اعتاق سے,
لیکن آقا کے اعتاق کے ساتھ عتق ملا ہوا ہے بغیر تقدیم و تاخیر کے، تو گویا کیا ہوا کہ آپ کی تطلیق یہ ملی کس سے؟ عتق سے، عتق سے آپ کی تطلیق ملی ضرورتاً، بدیہی طور پر کہ جب یہ دونوں مل گئے تو اس سے ملنا ہوا۔ فتت لوکو بعد العتق، لہذا طلاق مطلقہ ہوگی وہ عتق کے بعد متصل ہو کر کے۔ فصار کل مسئلۃ الاولی، تو یہ مسئلہ پہلے والے مسئلے کی طرح سے ہو گیا، پہلے والے مسئلے کی طرح سے ہو گیا کہ وہاں پر بھی کیا طلاق واقع ہو رہی ہے، کب؟ عتق کے بعد واقع ہو رہی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی طلاق کیونکہ عتق سے اتصال تطلیق کا ہو رہا ہے جو علت ہے، اور علت کے بعد کیا ہوگا؟ معلول ہوگا، تو عتق کے بعد معلول یعنی طلاق پائی جائے گی، یعنی آزاد ہونے کے وقت۔ وَلِهَذَا يُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حَیَضٍ۔ اب ایک اس مسئلے سے جو ہے عدت والا مسئلہ ہے اس سے اپنے موقف کی تائید پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ طلاق جو واقع ہو رہی ہے وہ عتق کے بعد واقع ہو رہی ہے، آزاد ہونے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عدت 3 حیض سے مقرر کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آزاد ہونے سے پہلے باندی ہونے کی حالت میں طلاق واقع ہوئی ہوتی تو پھر 3 حیض نہیں ہوتی بلکہ اس کی عدت 2 ہی حیض ہوتی۔ جیسے 2 طلاق ہے اسی طریقے سے عدت میں بھی کمی ہے، 2 حیض ہے نا جی۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا أَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقِ، اور شیخین کی دلیل یہ ہے، شیخین کی دلیل بالکل واضح ہے، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے طلاق کو اسی چیز کے اوپر معلق کیا ہے جس پر آقا نے عتق کو معلق کیا، طلاق اور ادھر عتق، تطلیق اور اعتاق۔ ثم العتق یصادفها وہی امۃ، پھر آزادی یہ اس کے ساتھ متصل ہوگی، اس کے اوپر پڑے گی اس حال میں کہ وہ باندھی ہے۔ فقضت طلاق، تو اسی طریقے سے طلاق بھی جب اس کا اتصال اس کی عتق کے ساتھ ہے طلاق کا، تو طلاق بھی کب پڑے گی؟ اسی عتق کے باندھی ہونے کی حالت میں ہی پڑے گی۔ وَالطَّلَقَتَانِ تُحَرِّمَانِ الْأَمَةَ حُرْمَةً غَلِيظَةً، اور 2 طلاقیں یہ باندھی کو حرام کر دیتی ہیں حرمت غلیظہ کے طور پر۔ بخلاف المسألۃ الاولی، برخلاف پہلے والے مسئلے کے، پہلے والے مسئلے کو نظیر نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کہ لأنه علقت تطلیق باعتاق المولا، کیونکہ وہاں پر تطلیق کو مولا کے آزاد کرنے پر معلق کیا ہے۔ مولا کی آزادی کو جو ماں کے بعد تھی، ماں عتق مولا کے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ بولنے کے وقت وہ چیز واقع نہیں ہے اور خطر پر بھی ہے، پائی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی پائی جا سکتی ہے، اور شرط کا ہی معنی ہے۔ شرط کے اوپر اس نے طلاق کو معلق کیا ہے تو شرط پہلے پائی جائے گی اور مشروط بعد میں پایا جائے گا، تو اس کا مطلب وہاں پر کیا ہے کہ آقا کی جانب سے آزادی اگر ہوئی تو وہ پہلے ہوگی، پھر اس کے اوپر معلق ہوگی کون سی؟ آپ کی طلاق۔ تو معلق جب ہو رہی تو پائی جا رہی ہے کب؟ جب کہ وہ آزاد ہو چکی ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس نے طلاق کو آقا کی جانب سے آزادی کے ساتھ ملا دیا ہے، تو جہاں آزادی ملے گی وہیں پر طلاق بھی ملے گی، تو آزادی اگر باندھی سے مل رہی ہے تو طلاق بھی باندھی ہی سے مل رہی ہے نہ کہ آزاد ہونے کے بعد۔ لأنه علقت تطلیق باعتاق المولا، کیونکہ اس نے تطلیق کو پہلے والے مسئلے میں آقا کے اعتاق پر معلق کیا ہے۔ فیقع الطلاق بعد العتق علی ما قررناہ، تو طلاق جو تطلیق کا معلول ہے عتق کے بعد ہوگی جو عتق اعتاق کا معلول ہے۔ دونوں ایک ساتھ، تو یہ دونوں ایک ساتھ، فعل دونوں ایک ساتھ، تو انفعال بھی دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ علی ما قررناہ، اس بنیاد پر جو ہم نے ثابت کر دیا ہے پیچھے۔ بے خلاف اب عدت والا مسئلہ رہ گیا، تو پھر عدت کیوں 3 حیض ہو رہی ہے؟ 2 ہی حیض ہونی چاہیے۔ برخلاف عدت کے لأنه یؤخذ فیہا بالاحتیاط، کیونکہ اس کے بارے میں احتیاط پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ یؤخذ فیہا بالاحتیاط، اسی طریقے سے حرمت غلیظہ کے بارے میں بھی احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے۔ چلیے کہ 2 ہی میں
حرمت غلیظہ ہو جا رہی ہے تو اس میں بھی اگر وہ دو ہی میں حرمت غلیظہ مان لیا جائے تو اس میں بھی احتیاط ہے، یہ اعلیٰ سبیل تنزل ہوگا۔ کہ ولا وجہ الی ما قال، اور جو امام محمد نے کہا ہے، بلکہ کہا ہے نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اور امام محمد کے قول کی جو دلیل یہاں پر دی گئی ہے تو اس کی کوئی صورت نہیں یہاں پر ہے۔ کیوں؟ کہ لأن العتق لو کان یقارن الاعتاق، کہ اس لیے کہ اگر عتق یہ اعتاق سے ملتا ہے، اس سے متصل ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اس کی علت ہے، اعتاق عتق کی علت ہے، فالطلاق یقارن التطلیق، تو طلاق بھی تطلیق کے مقارن ہوگا، لأنه علت ہو، کیونکہ تطلیق طلاق کی علت ہے، تو ادھر اقتران تو ادھر بھی اقتران، دونوں کی یکساں صورت ہے۔ فیقترنان، لہذا جب ادھر بھی اس سے متصل ادھر اس سے متصل تو دونوں کے جو اثر ہے، دونوں کے جو معلول ہیں وہ معلول دونوں کیا ہوں گے؟ مقترن ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ اس معلول میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معلول پہلے اور اس کا معلول بعد میں ہے۔ چلیے، تو یہ تو رہی صاحب ہدایہ کی جانب سے بیان کی گئی دلیل جو کھلے طور پر دیکھا گیا کہ یہ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح نہیں ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، صحت کے قریب کچھ کیا ہوتی ہے جو عقل سے لگتی ہے، وہ جو ہم نے بیان کیا کہ ایک ہے محظور اور ایک ہے ممنوع، یہ مندوب۔ تو مندوب والے میں ہم نے کیا کیا ہے کہ عتق اور اعتاق دونوں کو جوڑ دیا ہے، اور محظور والے میں کیا کیا ہے؟ اس میں کیا دونوں کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ کیا ہے۔ چلیے، فصل فی تشبیہ الطلاق و وصفی، یہ فصل ہے طلاق کو تشبیہ دینے میں اور اس کی صفت بیان کرنے میں۔ کبھی طلاق کو تشبیہ دے دیتے ہیں فلاں کی طرح طلاق، اور کبھی جو اس کی صفت بیان کر دیتے ہیں کہ بڑی سخت طلاق، بڑی لمبی چوڑی طلاق، تو یہ وصف ہو گیا اس کا۔ تو اس کا کیا حکم کہہ رہے؟ ومن قال لامراتی انت طالق ہکذا یشیر بالابہام والسبابۃ والوسطی فہی ثلاث، یعنی اور اگر اب کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اتنی، کیا کہا؟ انت طالق ہکذا، یہ لفظ استعمال کیا، تجھے طلاق ہے اتنی، جس کو اردو میں کہیں گے، اور یہ کہا اس حال میں کہ یشیر بالابہام والسبابہ والوسطی، اس حال میں اس طرح سے اس نے کہا کہ وہ اشارہ کر رہا ہے انگوٹھے سے، شہادت کی انگلی سے اور بیچ والی انگلی سے۔ تو یہ انگوٹھا ہو گیا، یہ شہادت کی انگلی، یہ بیچ والی انگلی۔ تو کس طرح سے کہا؟ انت طالق ہکذا، اردو میں کیا کہا؟ تجھے طلاق ہے اتنی، تجھے طلاق ہے اتنی۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اشارہ بھی کیا اور اتنی کا لفظ بھی استعمال کیا، اتنی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو اتنی جو کہہ رہا ہے یہی اشارہ ہے، لفظ اشارہ ہے، یہ تو فعل اشارہ ہے نا، یہ تو اشارے کا فعل ہے۔ اور اتنی جو کہا اس نے اپنی زبان سے، یہ ہکذا جو کہا یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ کا لفظ ہے، جیسے ہذا آپ کہتے ہیں، ہاتھ سے ایسے کہتے ہیں آپ، لیکن زبان سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہذا۔ تو اب دونوں کو اس نے کہا کہ اتنی طلاق اور 3 انگلیاں اس نے دکھائی، انگوٹھا اور یہ، تو ہم اور آپ ایسے دکھاتے ہیں نہیں، ہمیں ہاں دیکھیے، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ دیکھیے عرف کا فرق پڑتا ہے، عرف کا فرق پڑتا ہے۔ اب کبھی ایسے دکھاتے ہیں، کبھی ایسے دکھا دیتے ہیں، جہاں جیسا عرف ہو ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اختلاف بیان کریں گے، ملا کر کے کہا کہ اسے کھول کر کے کہا تب مانا جائے گا، ملا کر کے کہا تو ایک ہی مانی جائے گی، یہ ساری باتیں۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ آپ دیکھیں 2 کہتے ہیں، کوئی ضرور ایسے کہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں لیکن سب سمجھ جاتے ہیں 2 ہے۔ کتنا چاہیے؟ بس 2 روپیہ چاہیے۔ وہاں کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں کرتا ہے نا، تو اس کا ہمارے یہاں عرف ہے، دونوں کو ملا کر کے 2 مراد لیتے ہیں، ایک نہیں مراد لیتے ہیں۔ اور ہم کبھی نہیں ایسے اشارہ کرتے، اتنا تکلف ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے نا۔ لیکن نہیں، جہاں کا عرف ہم ایسے کرتے ہوں گے، ہم تو ایسے کرتے ہیں، ان دونوں کو آرام سے ایسے پکڑ لیا اور 3 انگلیاں جو ہے دکھا دی۔ چلیے، تو بہرحال اس طریقے سے کہا کہ 3 انگلیاں دکھائی اور لفظ بھی کا اس کے لیے استعمال کیا، ہکذا، اتنا۔ جب ہم اتنا کہیں گے تو فوراً آپ دیکھنے لگیں گے، اگر ہم کہیں اتنا کہیں یا ہکذا کہیں عربی میں تو فوراً آپ دیکھنے لگیں گے کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہم ہکذا نہ کہیں، اتنا نہ کہیں اور ایسے ہاتھ اٹھائے رہیں تو آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی، آپ سمجھیں گے بھی نہیں۔
چلیے کہہ رہے اس طریقے سے اس نے کیا، ہاکذا بھی استعمال کیا اور تینوں انگلیاں اٹھائی اس نے، انگوٹھا، سبابہ اور بیچ والی انگلی سے، فہیہ ثلاثن، تو یہ 3 طلاق ہو جائے گی، فہذہ تطلیقۃ ثلاثن، تو یہ طلاق 3 طلاق ہو جائے گی، لأن الاشارۃ بالاصابع تفید العلم، زبان سے استعمال نہیں کیا، ثلاثن زبان سے استعمال نہیں کیا بلکہ 3 انگلی صرف دکھائی ہے، تو کہہ رہے تب بھی 3 ہو جائے گی، کیوں؟ کہہ رہے لأن الاشارۃ بالاصابع تفید العلم بالعدد فی مجرى العادۃ، کیونکہ انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ عرف عادت میں، مجرى العادت ہے عرف عادت میں، عادتاً یہ عرف ہے، عرف عادت میں عدد کے علم کا فائدہ دیتا ہے انگلیوں سے اشارہ کرنا، مگر کب؟ اذا اقترنت بالعدد المبہم، جبکہ وہ اشارہ عدد مبہم سے ملا ہوا ہو، آپ نے ہاکذا کہا اور پھر کیا ہے عدد مبہم دکھایا، آپ نے 3 اس طریقے سے آپ نے دکھایا اور اس کے بعد ہاکذا کہا، تو آپ کا اشارہ کا مطلب کیا ہوا؟ لفظ اشارہ، اشارہ کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ اشارہ، اذا اقترنت، جبکہ اشارہ عدد مبہم سے ملا ہوا ہو، قال علیہ السلام، یہ جو اس طرح آپ کر رہے ہیں نا، یہ عدد ہے مگر عدد مبہم ہے، اسی کو آپ نے کیا کہا 3، تو یہ عدد مسرہ ہو گیا، عدد مبہم نہیں ہوا، تو ایسے کہا تو یہ عدد ہے مبہم، لیکن جب آپ نے کیا کہہ دیا اتنا، تو اب یہ مسرہ ہو جائے گا، اب 3 واضح ہو جائے گا۔ تو جب اشارے کا لفظ یہ عدد مبہم سے ملا ہوا ہو تو پھر یہ انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ عدد کے علم کا فائدہ دے گا، اس سے عدد جانا جائے گا۔ دلیل اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، الحدیث، پوری حدیث پڑھ ڈالیے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے، 30 دن کا نہیں بلکہ کتنے دن کا ہے؟ 29 دن کا، اور کیسے اس کو سمجھایا؟ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، اس میں آگے حدیث میں ہے وخنس الابہام فی الثلاث اسریا فی الاخیر، اس طرح سے ہے کہ تیسری مرتبہ میں آپ نے کیا کیا؟ انگوٹھے کو ملا دیا ایسے، کیا کہا؟ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، تو کتنے دن ہوئے؟ 29 دن ہوئے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ مہینہ اتنے کا ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ اتنے کا ہوتا ہے اور تیسرا مہینہ اتنے کا ہوتا ہے، ہاں تب تو 3 آپشن ہو جائے گا نا، اور 2 ہی ہے یہ مہینہ، یا تو 29 کا اور یا تو 30 کا، وہ تو انگریزی مہینہ ہے کہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے، 31 کا بھی ہو جاتا ہے، وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا، تو انگلیاں دکھائیں اور پھر اس کے بعد ہاکذا کا لفظ بھی استعمال کیا، تو دیکھیے عدد کا فائدہ دیا اس نے، سامنے والے نے سمجھ لیا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، 29 دن کا مہینہ ہے یہ۔ چلیے، ہاں وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، یہ تو 3 سے اشارہ کیا تھا، یہ جو کہا ہے بالابہام والسبابہ والوسطی، یہ قید اعتراضی نہیں کہ نہیں جب انگوٹھے ہی سے اشارہ کرے، سبابہ ہی سے اشارہ کرے، جب بھی کسی بھی ایک مثال کے طور پر ہے، ایسے کر دیا تب بھی، ایسے کر دیا جب بھی 3 دکھا دیا، یہ بطور مثال ہے۔ وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ، اور اگر ایک انگلی سے اشارہ کیا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ وَإِنْ أَشَارَ بِالسِّنَتَيْنِ، اور اگر 2 انگلیوں سے اشارہ کیا فَهِيَ سِنَتَانِ، تو وہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ لِمَا قُلْنَا، بسبب اس کے جو ہم نے کہا، کیا کہا کہ عدد مبہم سے جب لفظ اشارہ مل جائے تو پھر وہ عدد کے علم کا فائدہ دیتا ہے، تو جب آپ نے ملا دیا 2 کا عدد مبہم رکھ کر کے اشارہ کا لفظ ملا دیا تو 2 کے عدد کا فائدہ دے گا، 1 سے ملایا تو 1 کے عدد کا فائدہ دے گا۔ دیکھیے اب آگے رہی بات کہ اشارہ جو واقع ہوگا ملی ہوئی انگلیوں سے ہوگا یا کہ کھلی ہوئی انگلیوں سے ہوگا، ایک تو ایسے آپ ملا کر کے کہیے اور ایک ایسے آپ کھول کر کے کہیے، تو کھول کر کے کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں کھول کر کے اگر کہا تو بالکل واضح 1 2 3 ہے۔ کہہ رہے والاشارۃ تقع بالمنشورۃ منہا، اور اشارہ واقع ہوتا ہے کھلی ہوئی انگلیوں سے، منہا میں آزمیر مرجع الاصابع ہے، انگلیوں میں سے جو کھلی ہوئی انگلیاں ہیں ان سے اشارہ واقع ہوتا ہے۔ وقیلا، یہ عرف کے اوپر ہے اس کا مدار، وقیلا اذا اشارہ بظہورها فبالمضمومۃ منہا،
اور کہا گیا کہ جب وہ انگلیوں کی پشت سے اشارہ کرے تو پھر بند انگلیوں سے اشارہ واقع ہوگا. پشت سے اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا جو باطن کا حصہ وہ اپنی جانب کرے اور بیوی کی جانب جس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وہ اس کی جانب پشت کرے. کرے کہ اگر پشت اس کی جانب کیا ہے تو پھر بند انگلیوں سے اشارہ ہوگا، اور اگر ایسا کیا تو کھلی ہوئی ہونا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ جب اس کی پشت ادھر کرتے ہیں تو بند ہو جاتی ہیں انگلیاں، اور جب ایسے کرتے تو دیکھیے تھوڑا سا یہاں گھماؤ ہوتا ہے تو یہ خود بخود مطلب کچھ وہ ہوتا ہے. اب اس میں ملانے میں تکلف ہوتا ہے اور ایسے ملانے میں تکلف کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے گھومنے سے یہ نس جو ہوتی ہے یہ تھوڑا سا اس میں تناؤ آتا ہے. چلیے، تو جب پشت دکھائے گا تو ملی ہوئی رہے گی، لہذا ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ واقع ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، اور جب اشارہ کھلی ہوئی انگلیوں سے واقع ہو، فَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ، مطلب کہ اس طریقے سے اشارہ کر رہا تو کھلی ہوئی انگلیوں سے اشارہ ہوگا. اب اس نے اس طریقے سے کر کے دو بند انگلیوں سے اشارہ کیا. کیا کیا؟ دو بند انگلیوں سے اشارہ کیا، اور اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا، نیت کیا دو کی. اس نے دو سے اشارہ کرنے کی نیت کیا، اور مگر کس طریقے سے کیا؟ ملا کر کے، کھول کر کے نہیں بلکہ ملا کر کے. تو اب جب عرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کے باطن کو سامنے کریں، جو عام طور سے یہی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کریں تو کھلی ہوئی انگلیوں سے اشارہ مانا جائے گا. اور اس میں آپ نے اگر ملا دیا تو جب ملا دیں گے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اشارہ یہ نہیں مانا جائے گا، ایک ہی ہو جائے گی یہ. لیکن اس صورت میں اگر متعلق نے دو کی نیت کر لی کہ دو میری نیت ہے، تو کہہ رہے کہ احتمال تو ہے ہی ہے بھائی، دو انگلیاں کھڑی کی ہے اس نے، وہ ایسے بھی کر سکتا تھا لیکن دو کھڑی بس ملا دیا ہے، تو کہہ رکھنے میری نیت دو کی ہے. تو کہہ رہے کہ چونکہ احتمال ہے اس کا دو کا، تو دیانتن تقسیم یہ اس کو مان لیا جائے گا، یہ جھوٹا نہیں کہا جائے گا اسے، لیکن قاضی جو ہے ایک ہی کا فیصلہ کرے گا. اور جب اشارہ کھلی ہوئی انگلیوں سے واقع ہو تو اگر وہ نیت کرے دو ملی ہوئی انگلیوں سے اشارے کی نیت کرے، اور مراد کیا لے؟ دو کی. کرے یصدق دیانتن لا قضاءن، تو دیانتن اس کی تصدیق کر دی جائے گی، قضاءن نہیں، قضاءن ایک ہی مانی جائے گی. وقضا اذا نول اشارت بالکف، اور اسی طریقے سے جب اس نے ہتھیلی سے اشارے کی نیت کی، مطلب ایسے کیا نا، ایسے اس نے کیا یا ایسے کیا اس نے یا ایسے کیا جیسے بھی کیا، تو انگلی سے اشارہ نہ ہو رہا ہے، ظاہر ہی ہے کہ انگلی سے اشارہ اس نے کیا، لیکن کیا کرنا، میں نے ہتھیلی سے اشارہ کیا تھا اور یہ ہتھیلی ایک ہی ہے تو ایک طلاق واقع ہونی چاہیے. کہہ رہے ہاں دیانتن تو تصدیق کر دی جائے گی کیونکہ ہتھیلی بھی آ رہی ہے اشارے میں، لیکن قضا نہیں کی جائے گی کیونکہ ظاہر کے خلاف ہے. ظاہر کے خلاف ہے. ظاہر تو یہ ہے کہ اشارہ جب ہتھیلی سے کیا جاتا تو ایسے کیا جاتا، ملا کر کے اور ایسے ہتھیلی دکھائی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ ایسے ہتھیلی کو تو آپ نے چھپا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ہتھیلی اس کے سامنے جا رہی ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب احتمال ہے تو دیانتن تصدیق کی جائے گی مگر قضا نہیں کی جائے گی، وہی کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب اس نے ہتھیلی سے اشارے کی نیت کی، کہہ رہے حتی یقع، تو اس صورت میں بھی دیانتن تصدیق کی جائے گی، قضا نہیں. اب دیکھیں دونوں کے بارے میں سنیے کیا واقع ہوگی. حتی یقع فی الاولی سنتان دیانتن، یہاں تک کہ پہلی والی صورت میں جب دو انگلیوں کو ملا کر کے اس نے اشارہ کیا تو ایک ہی واقع ہوگی، جب ملی ہوئی ہے تو ایک ہی واقع ہوگی، اور جب ایک ہی واقع ہوگی تو اس نے نیت کیا کی ہے؟ دو واقع ہونے کی. تو کہہ رہے یہاں تک کہ پہلے والے مسئلے میں دو طلاقیں واقع ہوں گی مگر دیانتن. وفی ثانیت، اور دوسرے والے مسئلے میں دوسری والی صورت میں جس نے انگلی سے اشارہ کر کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے؟ میری نیت ہتھیلی سے اشارہ کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے والے مسئلے میں واحدتن، ایک طلاق واقع ہوگی. مگر وہ ایک طلاق کیسے واقع ہوگی؟ دیانتن، قضا نہیں. کیوں دیانتن آپ ماننے کرے لینو یحتملہ، کیونکہ یہ اس کا احتمال ہے، رکھتا ہے، لیکن نو خلاف الظاہر، لیکن ظاہر کے خلاف ہے، اس وجہ سے قاضی فیصلہ اس پر نہیں کرے گا. ولو لم یقل ہاکذا یقع واحدتن، اور اگر لاکھ انگلی سے اس نے اشارہ کیا لیکن لفظ اشارہ نہیں بولا، وہ ہاکذا نہیں کہا، اتنا کا لفظ اردو میں نہیں کہا،
تو کہہ رہے کہ پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انگلی دکھائی انتے تالکن، بیوی سے کیا کہا انتے تالکن، تو یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کب ہوتا جب ہاکذا کو بھی اس سے جوڑتا. کہہ رہے ولو لم یقل ہاکذا یقع واحدۃ، اور اگر اس نے ہاکذا کا لفظ نہیں کہا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. لأنه لم تقترن بالعدد المبہم، کیونکہ لفظ اشارہ عدد مبہم سے ملا نہیں. فبقی الاعتبار لقولہ انت طالقن، لہذا اس کے قول انت طالقن کا اعتبار ہی باقی رہا، اشارے کا اعتبار ختم ہو گیا.